بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بے شمار دولت دینے والا وظیفہ 21 بار جو بھی پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروڑوں حاصل کرتا ہے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک ابھی آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن میں ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس عمل سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے بعد اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت کرے گی۔ ناظرین، ایک حدیث پاک سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، چنانچہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاں 10 نیکیوں سے 700 گناہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اسے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے اس کا ارتکاب بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے صرف ایک برائی ہی لکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے، اور جب اس پر عمل کر لے تو اس کے برابر ہی لکھو، اور اگر میری وجہ سے اسے ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور ابھی اس پر عمل بھی نہ کیا ہو تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھو۔ ناظرین، اس حدیث کو بخاری اور ابن حبان دونوں نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے، نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار رحمتیں ہیں، اس میں سے 100 رحمتیں خاص ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت انسانوں، چوپاہوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین، یہ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو جو سنائی، انسان کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے چند آیات پڑھیں
جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور بغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو 21 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس چھوٹے سے وظیفے کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی پڑھنا ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک وہب اور ہبہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی بخشش اور عطا کے جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتا ہے، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے مصرف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان و مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا اور اسے کبھی محتاج نہ ہونے دے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کے صفاتی نام یا وہاب کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر شمار کرنا ہے۔ ناظرین، اس اسم مبارک کے چھوٹے چھوٹے لیکن پاورفل وظائف بھی سنتے جائیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھے۔ اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن تک کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور کر دے گا۔ اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یا وہابو کا 300 مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دے گا اور اسے اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح پڑھا کرو، استغفر اللہ، دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، عرصہ ٹھہر کر دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ جزاک اللہ۔